جسم اور ذہن، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آج ہم ایک بالکل نئے اور سچ پوچھیں تو ایک بڑے دلچسپ تصور پر بات کریں گے۔ اسے کہتے ہیں مینٹل ڈائبٹیز یا ذہنی ذیابیطیز۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں ایک ایسا آئیڈیا ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہماری سوچ کبھی کبھی بالکل خاموشی سے ایک جگہ آ کر رک کیوں جاتی ہے۔ اچھا، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کچھ سوچیں، کچھ خیالات جیسے ذہن میں اٹک سے گئے ہوں؟ ایک ہی بات ہے، بار بار دماغ میں گھوم رہی ہے لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی عام احساس ہے اور آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہنی ذیابیطس آخر ہے کیا؟ پھر دیکھیں گے کہ جسمانی اور ذہنی کیفیت میں کیا تعلق ہے، آج کے دور میں اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر سب سے اہم بات، ذہنی تندرستی کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور ذہنی سکون تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ مینٹل ڈائبٹیز آخر ہے کیا؟ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے ذہن میں جو ایک بے ترتیبی یا کچرا جمع ہو جاتا ہے نا، اسے سمجھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ اچھا، ایک بات سب سے پہلے بالکل صاف کر لینی چاہیے، یہ کوئی میڈیکل ٹرم نہیں ہے، کوئی بیماری کی تشخیص نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی استعارہ ہے، ایک مثال ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی حالت ہے جہاں کچھ خاص خیالات ہمارے ذہن میں جیسے جم جاتے ہیں، وہ ہماری انرجی تو کھاتے رہتے ہیں لیکن ہمیں کسی پازیٹیو نتیجے تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کریں جیسے جسمانی ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے، جس میں اضافی شوگر خلیوں کے لیے، سیلز کے لیے زہر بن جاتی ہے نا، بالکل اسی طرح جو خیالات ہمارے ذہن میں اٹک جاتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے نیورونز کے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں، اور نتیجہ ہماری سوچ میں ایک ٹھہراؤ، ایک جمود آ جاتا ہے۔ اب ذرا اس جسمانی اور ذہنی کیفیت کے درمیان جو ایک حیران کن مماثلت ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی کیسے ایک جسمانی بیماری ایک ذہنی حالت کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ اس پورے آئیڈیا کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے جسمانی ڈائبٹیز، مسئلہ کیا ہے؟ خلیوں میں اضافی شوگر۔ دوسری طرف ہے ذہنی ڈائبٹیز، یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ذہن میں اٹکے ہوئے خیالات۔ اچھا، جسمانی بیماری کو سائلنٹ کلر یا خاموش قاتل کہا جاتا ہے، تو یہ ذہنی کیفیت ایک سائلنٹ پریشر یعنی خاموش دباؤ کی طرح کام کرتی ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ، جسمانی ڈائبٹیز میں زخم دیر سے بھرتے ہیں اور ذہنی ڈائبٹیز میں جذباتی زخم وہ بھی بہت دیر تک رستے رہتے ہیں، ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ اور یہی بات، یعنی جذباتی زخموں والی بات، اس پورے تصور کی جڑ ہے۔ اس ذہنی حالت میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جذباتی واقعات بھی ذہن میں بار بار چلتے رہتے ہیں، ریپلے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی زخم کو بار بار چھیڑا جائے اور اسے بھرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، اور ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے جذباتی زخم پھر آسانی سے نہیں بھرتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر آج کے دور میں ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ چلیں جدید دور میں اس کی وجوہات کو ذرا کھوجتے ہیں۔ اس کی وجوہات اکثر ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہی چھپی ہوتی ہیں، جیسے کہ مسلسل ذہنی دباؤ یعنی کانسٹنٹ سٹریس، پھر اوور تھنکنگ یعنی بہت زیادہ سوچنے کی عادت، ماضی کے کچھ کڑوے تجربات جو ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، غیر ضروری امیدیں جو ہم دوسروں سے لگا لیتے ہیں، اور ہاں، ناکامی کا خوف۔ یہ سب چیزیں مل کر ہمارے ذہن میں سوچوں کا ایک ایسا جال بن دیتی ہیں جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس سب کے اوپر ہمارے آج کے ڈیجیٹل دور نے تو جیسے آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا ہے۔ ہر طرف سے معلومات کا ایک سیلاب ہے، سوشل میڈیا پر ایسی بحثیں ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ مل کر ہمارے ذہن پر اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے کہ خیالات سلجھنے کے بجائے اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب سب سے ضروری سوال، اس کیفیت سے نکلا کیسے جائے؟ تو اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا حل بالکل موجود ہے۔ چلیں اب ذہنی تندرستی کے لیے ایک ایکشن پلان پر بات کرتے ہیں، ایک ایسا مینجمنٹ پلان جو ہمارے ذہن کے لیے ایک روڈ میپ کا کام دے گا۔ اس کے لیے کچھ بہت ہی عملی قدم ہیں۔ پہلا، اپنے خیالات کا مشاہدہ کریں، یعنی انہیں بس دیکھیں، آتے ہوئے اور جاتے ہوئے۔ ہر خیال کو اپنے ذہن میں مستقل گھر بنانے کی اجازت نہ دیں۔ دوسرا قدم، اوور تھنکنگ یعنی زیادہ سوچنے کے چکر سے باہر نکلیں۔ اگر ذہن حل ڈھونڈنے کے بجائے صرف مسئلے کے ارد گرد گھوم رہا ہے تو یقین کریں یہ صرف تھکاوٹ ہے۔ تیسرا، مثبت سرگرمیوں میں خود کو مصروف کریں،
جیسے کتابیں پڑھنا، کسی سے اچھی گہری بات چیت کرنا یا کوئی بھی ایسا کام جو روح کو سکون دے۔ چوتھا قدم ہے جسمانی طور پر ایکٹیو رہنا۔ یاد رکھیں، ایک صحت مند جسم ایک پرسکون دماغ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور پانچواں، صبر۔ اس بات کو قبول کریں کہ ہر مسئلے کا حل فوراً نہیں مل جاتا۔ تو ان تمام کوششوں کا، ان تمام اقدامات کا آخری مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے، ذہنی سکون حاصل کرنا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، جس طرح ہمارے جسم کو ایک بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے ذہن کو بھی ٹھیک سے کام کرنے کے لیے ایک ترتیب اور ایک وضاحت، ایک کلیئرٹی چاہیے۔ جب خیالات ہی بوجھل اور بے ترتیب ہوں گے تو پوری زندگی ہی بوجھل لگنے لگتی ہے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اس پورے تصور کو سمجھنا دراصل ذہنی وضاحت اور آگاہی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب کوئی اپنے خیالات کو پہچاننے اور انہیں منظم کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے ایک پرسکون اور متوازن زندگی گزارنا کہیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔